والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی اس درس میں ہم سب شریک ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو سبب بنائے ہم سب کے نجات کا، اور حشر کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے ہم سب کو عافیت میں رکھے، امن میں رکھے. التي يجب على الانسان معرفتها، تو کہتے ہیں فقل، آپ کہیں معرفت العبد ربہ، معرفت العبد ربہ، آپ کہیں کہ بندے کا اپنے رب کو پہچاننا، ودینہ، اور پھر اپنے دین کو پہچاننا، ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا. تو اس میں سے جو معرفت العبد ربہ، یہ بات ہمارے ساتھ تھی. اس سے پہلے کی بہت ساری چیزیں تو ہم جان چکے تھے کہ معرفت العبد ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اور ہم کیسے پہچانیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہی باتیں آج ہمارے درس میں ہوں گی، اور یہ سب سے اہم چیز ہے کہ میں جانوں، آپ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اور ہم کیسے پہچانیں گے. تو فٹ نوٹ میں نیچے فٹ نوٹ نمبر 2 ہمارے ساتھ ہے، پیج کے بالکل آخر میں، معرفت اللہ تکون باسباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اسباب سے حاصل ہوتی ہے. اسباب کسے کہتے ہیں؟ اندھیرا ہے، روشنی کے لیے آپ ٹارچ جلاتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے. کوئی شخص، اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے، سر میں درد ہے، بیمار ہے، سبب ہے ٹیبلٹ، آدمی ٹیبلٹ لیتا ہے تو سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ٹیبلٹ میں خود طاقت نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا کی طاقت نہ دے. تو کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے بھی چند اسباب ہیں، چند اسباب ہیں. ان اسباب کو اور آپ اور ہم اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پہچان سکیں گے. تو یہاں کہتے ہیں تو معرفت اللہ تکون باسباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے چند چیزیں ہیں جو سبب ہیں. ان اسباب کو آپ اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پہچان سکیں گے. اس کے بعد چلیے ہم چلتے ہیں ایک دوسرے پیج پر. اس کے بعد والا جو پیج ہے، پیج نمبر نہیں، معرفت اللہ تکون باسباب، اس کے نیچے جو چیز ہے اسے ہم پڑھیں گے. معرفت اللہ تکون باسباب، وہ کیا اسباب ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. تو اسباب کے طور پر جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اسباب کیا ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. تو اس فٹ نوٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے ایک ضروری چیز جو انہوں نے لکھا کہ غور و فکر. آدمی کو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے. تو غور و فکر کیسے آپ کرتے ہیں؟ یہ کون سا پیج ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ پیج نمبر 43 نا. 43 کا لاسٹ نیچے دیکھیے کیا ہے ہمارے ساتھ، معرفت اللہ تکون باسباب،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچان کے اسباب ہوتے ہیں. تو شیخ نے لکھا منها النظر والتفکر فی مخلوقات اللہ فی مخلوقاته عز وجل. اللہ کو پہچاننے کے لیے آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو کہا النظر والتفکر. آپ غور و فکر کریں گے. کس میں غور و فکر کریں گے؟ فی مخلوقاتہ عز وجل. اللہ تبارک و تعالی کی جو مخلوقات ہیں اس میں غور و فکر کریں گے. فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى مَعْرِفَتِهِ. جب آپ غور و فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی پہچان آپ کو ملے گی. اللہ تبارک و تعالی کی پہچان آپ کو ملے گی. وعظیم سلطانی. اللہ تبارک و تعالی کی سلطنت، بڑی سلطنت آپ کو پہچان سکیں گے. وتمام قدرتہ. اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی حکمت. ورحمتہ. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے انتہا کو آپ پہنچیں گے، پائیں گے جب آپ غور و فکر کریں گے. سبحان اللہ. چلیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غور و فکر کسے کہتے ہیں. غور و فکر کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ دل کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اسے آپ دیکھیں. جیسے کہا تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعانی. یعنی کسی چیز کی گہرائی کو پہنچنے کے لیے آپ تھوڑی دیر سوچیں، غور کریں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں پر آپ غور و فکر کریں. تو غور و فکر دو طرح سے ہوتا ہے. ایک التذکر ہے، ایک التفکر ہے. ایک التذکر ہے ذال سے اور ایک التفکر ہے. ان الذکر یتعلق بذات اللہ عز وجل. التذکر جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوتا ہے، اور جب تفکر کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کے مخلوق میں ہوتا ہے. تو اللہ حق ہے تو اللہ کی ذات میں آپ غور و فکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کی اور میری چھوٹی عقل اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں گھیر سکتی. اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے بارے میں آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ذات میں غور و فکر نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 پر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. کیا ان لوگوں نے زمین اور آسمان کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھ کھول کر نہیں دیکھا؟ تو پہلے ہم بات یہ کر لیتے ہیں. تو جیسے میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہاں آپ کے ٹیکسٹ میں نہیں ہے. میں باہر سے ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دونوں چیزیں، ایک التفکر، یعنی دو چیزیں آپ کے سامنے میں نے کہا ہے. ایک التفکر ہے، دوسرا التذکر ہے. یہ دونوں دو طریقے سے الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو آپ اور ہم ملا نہیں سکتے. اس لیے کہ التذکر جب کہتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوتا ہے. ہاں، اللہ تعالی کی ذات ایسی ہے فلا شبیہ ولا نظیر. اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ پا نہیں سکتے، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کر سکتے. تو ان التذکر
التذکر اللہ کی ذات سے متعلق ہے، التفکر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات. اسی طرح ایک اور چیز، جیسے میں نے دو باتیں آپ کو کہی تھی، تو دوسری چیز ان التذکر ثمرۃ التفکر، یعنی آپ کو نصیحت تذکر اس وقت ملے گی جب آپ غور و فکر کریں گے. غور و فکر کا نتیجہ، پھل، وہ تذکر کے طور پر ملتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کی جو دلائل ہیں شرعیہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اس پر آپ غور و فکر کرتے ہیں، تو تب جا کر آپ کو التذکر کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. پہلے ہم کتاب کی عبارت حل کر لیتے ہیں. تو سورۃ الاعراف کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. تو اس آیت کا ترجمہ آپ نے دیکھا کہ کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ غور کریں، زمین و آسمان کو کبھی دیکھیں. کیا اتنی فرصت ہم کو ملتی ہے گھروں میں کہ کچھ دیر بیٹھ کر ہم آسمان سے ہونے والی بارش یا دوسری چیزوں کو ہم غور و فکر سے دیکھیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں، آپ ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کافروں سے کہیے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور تم دو دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر اس بارے میں خوب سوچو. تو جب آپ سوچیں گے، عقل کو کام میں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کو نظر آئے گی. سورۃ سبا کی آیت ہے 40/6. اور آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورۃ آل عمران آیت نمبر 190. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. کہا کہ صرف رات کے آنے اور دن کے جانے کو دیکھو، دن کے جانے اور رات کے آنے کو دیکھو، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر آگے اللہ نے کہا، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. سورۃ یونس آیت نمبر 6. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہر اس چیز میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہوں یہ ساری نشانیاں ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں کہا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرہ آیت نمبر 164. جو لوگ کچھ سوچتے اور سمجھتے ہیں
ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کے آسمان سے بارش نازل کرنے میں، جس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، اسی طرح ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان تابع اور فرمان ہے، بے شک بے شمار اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 پر 4 ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں سارے وہ لوگ جو ہماری آواز سن رہے ہیں سب سے کہوں گا کہ پہلی چیز جو میرے اور آپ کے سمجھ میں یہ آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ غور و فکر کس چیز میں آپ کریں گے؟ غور و فکر اللہ تعالیٰ میں نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس میں کریں گے۔ تو غور و فکر، فکرہ سوچ، وچار، نور تدخلہ قلبک، ایک نور ہے جو تمہارے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے لوگ کہتے تھے ان ضیاء الایمان او نور الایمان التفکر، ایمان کی روشنی، ایمان کا نور غور و فکر ہے۔ اگر ہماری عقل اتنی موٹی ہو جائے، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں ہم نہیں سوچیں اور سوچنے کی فرصت بھی نہ ملے، تو پھر یہ عقل بیکار ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح طور سے حدیث ثابت ہے، کہا تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ، سبحان اللہ۔ کہا کہ تفکر ساعہ، آپ کچھ دیر اکیلے بیٹھ کر اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ساری رات تہجد پڑھنے سے بہت بیٹر ہے، بہت بہتر ہے، سبحان اللہ۔ آپ کچھ دیر بیٹھ کر سوچیں اللہ کی ان مخلوقات کے بارے میں۔ اسی لیے آگے چل کر ایک اور بات کہی گئی، کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رکعتان مختصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلہ، 2 رکعت نماز آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، انہماک کے ساتھ پڑھیں، تہجد یعنی توجہ کے ساتھ پڑھیں، ساری رات تہجد پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غور و فکر کا بڑا مقام ہے۔ اگر کوئی ساری رات تہجد پڑھتا رہے، دل غافل ہے، تو ایسی ساری رات تہجد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 2 رکعت پڑھے، لیکن آدمی اپنی نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، جو کچھ پڑھ رہا ہے سمجھ کر پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سننے اور سنانے والے سب کو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم دے۔ محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں لِأَنْ أَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ حَتَّى أَصْبَحْ، ساری رات میں ایک آیت پڑھتا رہوں۔ کیا آیت؟ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، ایک سورہ قاریہ، اس پر میں زیادہ نہ پڑھوں، یہ مجھے بہتر ہے کہ میں سارا قرآن پڑھتا رہوں۔ یعنی آپ ایک ہی آیت پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ تو یہاں ساری بات کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ کس چیز پر غور و فکر کریں گے؟ قدرت کی نشانیوں پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غور و فکر پر اتنا توجہ، اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ تو
تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی جو غور و فکر کرتا ہے، سوچنے کی جو طاقت ہے، دل، کہا کہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْفِكْرَ وَهَذَا لِأَنَّ الْفِكْرَ عَمَلُ الْقَلْبِ، سوچ و وچار دل کا کام ہے، ہاں دل کا کام ہے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ دل سے آدمی سوچتا ہے، سوچنا یہ دل کا کام ہے، وَالْعِبَادَةُ عَمَلُ الْجَوَارِحِ، اور عبادت سارے دوسرے پارٹس کا کام ہے، اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا تلاوت کرنا زبان ہے، اور کہتے ہیں وَالْقَلْبُ أَشْرَفُ مِنَ الْجَوَارِحِ، اور دل دوسرے سارے پارٹس میں سب سے عزت والا ہے، سردار ہے، سید الجوارح، باڈی میں جتنے بھی پارٹس ہیں سب کا یجمان، سب کا سردار، سب کا یہ دل ہے۔ فَكَانَ عَمَلُهُ أَشْرَفُ مِنْ عَمَلِ الْجَوَارِحِ، تو دل کا کام سب سے شرف والا ہے ادر پارٹ سے، ادر جوارح سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں اب اچھا آ گیا ہوگا کہ غور و فکر کی کیوں اتنی اہمیت دی گئی ہے، اس لیے کہ دل اس میں آپ کا کام کرتا ہے۔ جیسے کوئی بھی کام ہے آپ کہتے ہیں دل سے کام کرو، دل سے دماغ سے کام کرو، تو اسی لیے کہا گیا کہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہم نے پڑھی آپ کے سامنے۔ اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہا کہ کبھی اونٹ کی طرف دیکھو، اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا ہے، والى السماء كيف رفعت، اور کبھی آسمانوں کی طرف دیکھو کہ ہم نے آسمانوں کو کیسے اٹھایا ہے، والى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ ہم نے کیسے اسے گاڑا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو زمین کی طرف دیکھو کہ کیسے ہم نے اسے بچھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی بات کہی، آپ غور و فکر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آئے۔ تو یہاں ایک اور چیز ہمارے پاس ہے جس کو ہم کتاب میں پڑھیں گے۔ آگے پھر شیخ لکھتے ہیں وَمِنْ أَسْبَابِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے جو اسباب ہیں وہ اس کی آیات شرعیہ بھی ہیں۔ اس میں تھوڑا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آیات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ کتنی ٹائپ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کتنی ٹائپ کی ہیں۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ آیات شرعیہ، پہلے کہا کہ آپ غور و فکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قدرت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، قدرت کی جو نشانیاں بنائی ہیں، آسمان، زمین، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس ساری چیزوں پر آپ غور و فکر کریں، یہ بات بتائی گئی۔ اور پھر یہاں کہتے ہیں آیات کونیہ، پہلی جو بات بتائی گئی وہ آیات کونیہ ہیں، آیات کونیہ، اور اس کے بعد جو آیات ہیں آیات شرعیہ۔ تو یہ دونوں چیزیں جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آیات شرعیہ، آیات کونیہ۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، آیت کوئی بڑی چیز کو کہتے ہیں، بڑی چیز کو کہتے ہیں، بڑی نشانی کو کہتے ہیں، جس کو آیت کہتے ہیں۔ آیات اس کا پلورل ہے، لیکن آیات جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کو تقسیم کیا گیا ہے دو چیزوں میں، ایک آیات شرعیہ ہے اور ایک آیات کونیہ، کون کے معنی دنیا کے ہیں، اور دنیا میں جو چیزیں ہیں آسمان زمین وہ سب آیات کونیہ ہیں۔ اور ایک چیز جہاں شیخ نے لکھا کہ آیات شرعیہ، اس سے مراد وحی ہے، ساری شریعت وحی سے ہی آپ کو مجھے ملتی ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ الذی جاءت بہ الرسل علیہم الصلاۃ والسلام،
وہی وہ ہے جن کو رسول ہمارے پاس لاتے ہیں. فَيَنظُرُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي لَا تَقُومُ حَيَاةُ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِهَا. وہی جس سے لوگوں کو بتلایا جاتا ہے وہ سارے کام جس سے ان کی مصلحتیں وابستہ ہوتی ہیں دنیا کی آخرت کی. یہ ساری چیزیں آپ اور ہم کس سے سمجھتے ہیں؟ نماز کیسا پڑھنا، زکوٰۃ کیسا دینا، حج کیسے کرنا، عمرہ کیسے کرنا، یہ ساری باتیں وحی سے ہی معلوم ہوتی ہیں. ایک تو حدیث کی شکل میں وحی غیر مطلوع، وحی مطلوع قرآن کی شکل میں. تو یہی شیخ نے یہاں لکھا ہے من المصالح العظیمہ، بڑی بڑی مصلحتیں آپ کی میری وابستہ ہیں. لا تقوم حیات الخلق فی الدنیا ولا فی الآخرۃ الا بها، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات اسی وحی سے وابستہ ہوتے ہیں. فَإِذَا نَظَرَ فِيهَا، جب آپ اس میں غور و فکر کریں گے. وحی میں غور و فکر کرنا بولے تو قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی افلا يتدبرون القرآن. تو آپ کو جب آپ قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے تو کیا کیا چیزیں آپ کو ملیں گی؟ تو کہتے ہیں جب آپ ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو علم و حکمت کی باتیں آپ کو ملیں گی. ہاں، تو جو بندوں کے لیے ان چیزوں میں قرآن مجید کی آیتوں میں فائدے ہیں، پروردگار کی پہچان آپ کو ملے گی، اور حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی رحمت آپ کو ملے گی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہا، سورۃ النساء آیت نمبر 80 پر 2، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورۃ النساء آیت نمبر 80 پر 2. کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو یہ اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے. جتنے میری آواز سن رہے ہیں، اب تک کی باتوں سے یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے چند اسباب ہوتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے تھوڑے راستے ہوتے ہیں. ان اسباب میں سے ایک بات کہا کہ غور و فکر، التدبر. آپ اور ہم کس میں غور و فکر کریں گے؟ تو بتلایا گیا کہ اللہ تعالی کی آیات میں. وہ آیات قرآن کی آیتوں ہی کو آیات نہیں کہتے ہیں، جو بھی نشانیاں ہیں قدرت کی، بڑی بڑی نشانیاں، چاہے وہ آیات کونیہ ہوں یا آیات شرعیہ ہوں. آیات کونیہ سے مراد زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، جو بھی بارش، یہ سارے آیات کونیہ ہیں. آیات شرعیہ سے مراد وحی الہی ہے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں. تو اب آپ کی سمجھ میں یہاں تک کی بات آ گئی ہوگی. تو اس کے بعد دیکھیے وہ کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا يَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. اور انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ آپ کے دل میں معرفت ڈالتے ہیں. کچھ لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پہچان ہوتی ہے. كَأَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ رَأْيَ الْعَيْنِ، ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دنیا میں تو آدمی اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھوں سے وہ رب کو دیکھ رہا ہے. جیسے احسان کے بارے میں جب پوچھا گیا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے دل میں پہچان کے ایسا چراغ جلا دیتا ہے، یہاں تک کہ مومن اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
جب جبریل امین نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، مل احسان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز سے کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہو، اور اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو تو کم از کم پہچان اور قربت کا یہ درجہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میری آواز جتنے سن رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ درسوں میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام، ایمان، احسان، سب سے اول درجہ احسان کا ہے۔ سبحان اللہ، محسنین، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو محسنین میں سے اللہ تعالیٰ بنائے۔ احسان کا ہے جس میں دل کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کا درجہ ایمان کا ہے، اس کے بعد کا درجہ اسلام کا ہے۔ تو احسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس کا یہ مقام ہے کہ جیسے بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ غور و فکر کی جو باتیں ہیں، غور و فکر آدمی کو کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان آئے۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات اللہ عز وجل۔ ہر چیز کے بارے میں آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ذات کے بارے میں آپ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ تو یہ باتیں تھیں غور و فکر کے تعلق سے کہ جب غور و فکر کی بات آتی ہے تو اسے 5 چیزوں میں یہاں مختصر سا بتایا گیا ہے غور و فکر کے بارے میں۔ تو پہلی چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں التفکر فی آیات اللہ المنزلہ، قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، کتاب کی عبارت نہیں ہے، کتاب کی عبارت سے ہٹ کر ہم لوگ کچھ خاص باتیں غور و فکر کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ التفکر فی آیات اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں آپ غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے اسے جاننے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے مرد و خواتین ہیں جو قرآن کئی بار ختم کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں کہ میں نے 100 مرتبہ قرآن ختم کر لیا، میں نے 200 مرتبہ ختم کر لیا، اور تو باتیں بہت ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ صرف تلاوت کے لیے قرآن نہیں آیا ہے۔ تلاوت تو ایک وسیلہ ہے مطلوب کو پانے کا، لیکن اصل مقصد ہے بہت سارے تجوید بنانے کی چکر میں، وہ قرات نکالنے کی چکر میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ معنی سے غافل ہو جاتے ہیں، ترجمے پر، معنی اور تفسیر پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا تجوید پر اور قرات پر دھیان دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو حسن بصری رحمہ اللہ کی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، انما نزل القرآن لیعمل بہ، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے عمل کے لیے، فاتخذ الناس قراءتہ عملا، لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو عمل بنا لیا ہے، عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور ایک بات یہاں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں جو فکر ہوتا ہے، غور و فکر ہوتا ہے، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی جو غور و فکر کی بات کہتے ہیں وہ 5 باتوں پر ہم نے مختصر بتایا ہے۔
پہلی بات جو ہم نے کہا التفکر فی آیات اللہ المنزلہ وفہمہا، آپ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں اتاری ہیں اس پر غور و فکر کریں. تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ نشانیاں کونیہ بھی ہو سکتی ہیں یا شرعیہ بھی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے بتایا التفکر فی آیات اللہ. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، منزلہ سے مراد قرآن کو رکھ لیں، اس سے مطلب قرآن ہے. اور دوسری چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں التفکر فی آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں آیات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس پر بھی آپ غور و فکر کریں. التفکر فی آلائہ و احسانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں آپ کو دے رہا ہے، جو احسان آپ پر کر رہا ہے، طرح طرح کی نعمتیں آپ کو، آپ کتنا پیور کھاتے ہیں، آپ کے دسترخوان پر کیا کیا کھانے میوے موجود ہوتے ہیں، آپ کس طرح کے عالیشان خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، زیور پہنتے ہیں، مرد لوگ جوتے کپڑے، پتہ نہیں خوبصورت گاڑیاں اور بیش قیمت گاڑیاں اور اعلیٰ قسم کے مہنگے گھر، فرنیچر، یہ ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں. ان تمام چیزوں پر ہم شکر کریں. یہ بھی غور و فکر ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ نعمتیں کیسے ہم تک پہنچی ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا التفکر فی عیوب النفس و آفاتها. غور و فکر کی جب بات آتی ہے تو آپ اپنے زندگی میں آنے والی مصیبتیں، کمزوریوں پر بھی غور و فکر کریں. کبھی اپنے جسم کو لے کر، انسان کا جسم کتنا نازک ہے، معمولی خلل پیدا ہو جاتا ہے تو سارا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزوں پر آپ غور و فکر کریں. ایک پانچویں چیز جس کے بارے میں کہا التفکر فی واجب الوقت. آپ وقت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ وقت کیسے تیزی کے ساتھ آتا ہے، کیسے ختم ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں، وہ ایک صحت ہے اور دوسری فراغ ہے. اور یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں غور و فکر کے تعلق سے. اس میں ایک اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں، میں نے اس لیے اس بات کو یہاں ختم کر دیا کہ بعد میں چل کر جو چیز ہمارے پاس آنے والی ہے وہ دوسرا اصل دین کے بارے میں. ابھی تو جو چیز ہم جان رہے ہیں وہ رب کی پہچان کے بارے میں. تو رب کی پہچان کے بارے میں ایک سبب کے طور پر میں نے کہا کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے معاملے میں ہم تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز لے رہے ہیں کہ ایک سلیمان الدارانی، ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں انی لاخرج من منزلی، میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں فما يقع بصری على شيء الا رأيت اللہ علی فیہ نعمہ او لی فیہ عبرہ. میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، جس چیز پر بھی میری نگاہ پڑتی ہے اس میں یا تو مجھے کوئی نعمت نظر آتی ہے یا کوئی عبرت نظر آتی ہے. سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے، کیسے وہ لوگ غور و فکر کرتے تھے ان چیزوں کو، کیسے غور و فکر کرتے تھے، کس طرح کا ماحول ان کا تھا. تو کہتے ہیں ہم لوگ اپنے اندر یہ عادت ڈالیں، غور و فکر کی عادت ڈالیں، جو بھی ہمارے آس پاس ہوتا ہے تو اپنی عقل کو کام میں لگائیں اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو ہم اس بات کو سوچیں کہ یہ کھانا ہمارے برتن تک
कैसे पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, कितने लोगों ने इसके पीछे मेहनत की है, कितने समंदरों से, कितनी जमीनों से, कितने दरख्तों से पार करके, कितने हाथ बदल कर अल्लाह ताला ने ये नेमत आप तक पहुंचाई है। तो मालूम यह होता है कि गौर और फिक्र बहुत अजीम चीज है, जिसके बारे में आदमी, जैसे बताया गया कि इससे अल्लाह ताला की पहचान आदमी को होती है। जैसे आपको बताएंगे, सलमा बिन उबैदुल्लाह बिन महसन अपने बाप से रिवायत करते हुए कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबे मुआफन फी जसदे इंदहु क़ूत यौमे फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया। मैं सबसे तवज्जो चाहता हूं, इस हदीस पर हम गौर करें। ये हदीस जो मैंने पढ़ी है तिरमिजी की हदीस है, तिरमिजी ने इसको हसन बताया है, और इस्नाद की शेख अलबानी ने भी इसको सहीहा में हसन बताया है। और हदीस के अल्फाज हैं, हम लोग आम तौर से समझते हैं कि हम लोग बहुत कम हालत में हैं, गुर्बत में हैं, इफलास में हैं, लेकिन ये हदीस अगर हम समझ जाते हैं तो हमें बहुत सारी नेमतों का एहसास होगा, हम गौर व फिक्र करेंगे। मन काना आमी मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबे, जो शख्स अपने घर में उनकी सुबह अमन से होती है। मन काना मिनकुम आमिनन फी सिरबे, यानी अपने घर में अमन से आपने सुबह किया। कैसे अमन से सुबह किया? मुआफन फी जसदे, आपके जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, माशाअल्लाह परफेक्ट है। इंदहु क़ूत यौमे, आपके घर में कोई फॉल्ट नहीं, दीवारें सही हैं, छत सही है, पूरा सही है, पानी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिस्म भी माशाअल्लाह बिल्कुल सही है। व इंदहु क़ूत यौमे, आपके पास साल भर का राशन नहीं, सिर्फ एक दिन का राशन भी है तो बस है, उस एक दिन का राशन है। तो क्या कहा गया? फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, सारी दुनिया समेट करके आपके हाथ में डाल दी गई। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया आपके लिए समेट दी गई। सुभान अल्लाह। मैं सारे लोगों से पूछता हूं, क्या ये सारी चीजें हमारे घरों में नहीं है? हमारे घर अमन से हैं, हमारे जिस्म भी अमन से हैं, हमारे पास एक दिन का तो छोड़िए, हम में से बहुत कम लोग होंगे जिनके पास सिर्फ एक दिन का हो, हमारे पास तो एक साल का, कम से कम एक महीने का तो होता है, एक हफ्ते का तो हम चला ले सकते हैं। हम में से बहुत कम लोग होंगे, मैं कभी कभार दुकान पर जाता हूं तो ऐसे लोगों को भी देखता हूं जो रोजाना का ले जाते हैं, 1 किलो चावल, आधा किलो चावल, ऐसा दीजिए, ऐसा भी है, लेकिन ये बहुत कम लोग हैं। लेकिन इसमें कहा कि जिनके पास एक दिन का भी है, फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, सारी दुनिया समेट करके आपकी जेब में डाल दी गई। सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, गौर और फिक्र कीजिए कि अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें आपको, मुझे अता फरमाई हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में फिर हम यहां से पढ़ेंगे मारिफतुल अस्ल सानी, दूसरी असल चीज जिसके बारे में जानना जरूरी है, ये क्या है। तो आज का ये सारा दर्स हमारा गौर और फिक्र के बारे ही में रहा, इसलिए कि गौर और फिक्र बहुत ही अहम चीज है, जिसके बारे में मुझे आपको बताना जरूरी था। लेकिन आखिर में एक बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, हम सोचते क्यों नहीं है, हम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? दुनिया की जिंदगी में इतने बिजी हैं, इतना बिजी हम जा रहे हैं, सोचने और गौर व फिक्र करने की हमारे पास टाइम नहीं है। तो मुअव्वक़ातुल फिक्र, यानी गौर व फिक्र करने क्यों हम लोग नहीं कर सकते हैं? तो कहा, नंबर 1, मैं अरबी में आपको खुलासा बता देता हूं, इंशिगालुल जवारिह, यानी हमारे जो
जवारे हैं, हाथ पैर, ये बहुत बिजी हैं, दूसरी चीजों में बिजी हैं, गौर और फिक्र करने का हमारे पास टाइम नहीं है। नंबर 2, कसरतु मुखालततिन नास, लोगों का मेल जोल हमारे पास ज्यादा है, हमको सोचने के लिए कोई छोड़ता ही नहीं है। इसका कॉल खत्म हुआ, उसका कॉल आया, कॉल नहीं आया तो पर्सनल कोई खातून या औरत, मर्द, दोस्त मिल जाते हैं, मर्द हो तो औरतें हो तो सहेलियां मिल जाती हैं, तो सोचने तन्हाई ही मुयस्सर नहीं आई। और तीसरी चीज, इंसराफ हिम्मतिल अब्द इला नज़र फी ज़वाहिरिल उमूर वल इख्तिरार बिहा वल इंजज़ाब इलैहा, सारे लोग जाहिर में मशगूल हैं, बातिन और असल भेद की तरफ जाने को तैयार नहीं है। जाहिरी चमक इतनी है कि हम इन सारे बातों से गाफिल हैं। नंबर 4, इम्तिलाउल क़ल्बि बिल उमूरिल फासिदा वल अखलाक़िर रदीआ, हमारा दिल फासिद चीजों से भरा हुआ है, जिसका अंजाम यह है कि अल्लाह ने हमें गौर व फिक्र से महरूम कर दिया है। हम गौर व फिक्र नहीं कर सकते हैं, ये इसका नतीजा है। नंबर 5, हम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हैं? कसरतुल अक्ल, सुभान अल्लाह, ज्यादा खाने की वजह से भी हमारा दिमाग का स्विच, दिल का स्विच ऑफ हो गया है। इसीलिए कहा गया अल बितनतु तुज़हिबुल फितना, अल बितनतु तुज़हिबुल फितना, पेटू जब आदमी बन जाता है, औरत या मर्द जब पेटू बन जाते हैं तो अकल का स्विच ऑफ हो जाता है। अभी तो सिर्फ नींद आती, पेट भर के खा लें तो सिर्फ नींद आती है, तो हमको इनसे बचना चाहिए। इसीलिए कहा ला तशबऊ फतुत्फिउ नूरल मारिफति मिन कुलूबिकुम, खूब सैर होकर मत खाओ, उसका नुकसान ये होगा कि मारिफत की रोशनी तुम्हारे दिल से बुझ जाएगी। तो ये चंद चीजें थी जो इस सिलसिले में थी। इंशाअल्लाह दूसरे असल के बारे में सोचेंगे कि दीन को जानना जरूरी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।